بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز جمعرات 25 جون 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب میں بینکوں میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی مانیٹری اتھارٹی یعنی کہ ساما کے مطابق بینکوں اور ترسیلات زر مراکز میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات 7 روز ہوں گی۔ منگل 28 جولائی کام کا آخری دن ہوگا، جبکہ 29 جولائی 8 ذوالحجہ سے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا آغاز ہوگا۔ سعودی مانیٹری اتھارٹی مملکت میں کام کرنے والے تمام بینکوں اور ترسیلات زر کے معاملات کا نگران ادارہ ہے، جسے سعودی کابینہ نے بینکنگ کے امور کے جملہ اختیارات دیے ہیں۔ بیان کے مطابق مملکت میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا آغاز 29 جولائی سے ہوگا، جبکہ 5 اگست سے معاملات حسب سابق شروع کر دیے جائیں گے۔ ساما کی جانب سے یہ بھی مزید کہا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران ترسیلات زر کے وہ مراکز جہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے خصوصی طور پر کھولے جائیں گے۔ سعودی مانیٹری اتھارٹی نے ان مراکز کی انتظامیہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی ان برانچوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کریں جو عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران کھلی رکھنا چاہتے ہیں۔ اتھارٹی کی جانب سے یہ بھی مزید کہا گیا ہے کہ بینکوں اور ترسیلات زر کے مراکز میں مقررہ SOPs پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ کورونا کی وبا سے محفوظ بھی رہا جا سکے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی حج کے لیے رجسٹریشن وزارت کے ای گیٹ کے ذریعے ہوگی۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے محدود تعداد میں مختلف ملکوں کے شہریوں کو حج کا موقع دینے کے اعلان پر یہ دریافت کیا جا رہا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت حج عمرہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزارت کے ای گیٹ کے ذریعے حج رجسٹریشن کا فیصلہ ہوتے ہی اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ مشترکہ نیشنل پلیٹ فارم نے حج اجازت نامے کی اجراء بکنگ کا طریقہ کار بتاتے ہوئے واضح کیا ہے کہ سعودی اور مقیم غیر ملکیوں کو حج اجازت نامہ جاری کرانے کے لیے اس طریقہ کار کو اپنانا ہوگا۔ وزارت حج عمرہ کے ای گیٹ کو وزٹ کر کے داخلی عازمین کا ای روٹ اختیار کیا جائے۔ حجز الخدمات حج سہولت کی فہرست پر طلب حج بکنگ کی درخواست کا انتخاب کرنا ہوگا۔ شہر اور حجاج کی تعداد کا بھی اندراج کر کے حج پیکج کا بھی انتخاب کیا جائے گا۔ حج پیکج کی تفصیلات دے کر کسی ایک کو اختیار کر لیا جائے گا۔ شناختی کارڈز کے نمبر اور پیدائش کی تاریخوں کا اندراج کیا جائے اور پھر حج پیکج کی رقم سداد کے ذریعے ادا کی جائے۔ وزارت حج عمرہ نے سرکاری ویب سائٹ پر یہ بھی بتایا ہے کہ عام افراد وزارت کے ای گیٹ کے ذریعے مختلف سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ای گیٹ 7 ای خدمات مہیا کر رہا ہے۔ وزٹر ای گیٹ کے توسط سے لائسنس ہولڈر داخلی معلمین کا پتہ لگا سکتے ہیں، حج کی بکنگ کر سکتے ہیں اور اجازت نامہ بھی جاری کرا سکتے ہیں۔ ای گیٹ کے ذریعے حج اجازت نامے کی بکنگ کی تفصیل جان سکتے ہیں، اجازت نامہ منسوخ بھی کرا سکتے ہیں اور گزشتہ حج موسم کی بکنگ کی رقم واپس بھی لے سکتے ہیں۔ مکہ میں واٹر ٹینک سے پاکستانی لڑکی کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے شہر مکہ کی پولیس کو عمارت کے زیر زمین واٹر ٹینک سے غیر ملکی لڑکی کی لاش ملی ہے، جس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مکہ کے علاقے الفیحہ کی 3 منزلہ عمارت میں رہائش پذیر افراد نے پانی میں شدید بو کی شکایت کی، جس پر عمارت کے نگران نے ٹینک صاف کرنے والی کمپنی کو بلایا تاکہ زیر زمین واٹر ٹینک کی صفائی کی جا سکے۔ صفائی کمپنی کے اہلکاروں نے ٹینک سے پانی نکالا اور ٹینک کا معائنہ کیا تو وہاں ایک لڑکی کی لاش ملی جو کسی حد تک پانی میں رہنے کی وجہ سے گل گئی تھی۔ عمارت کے مکینوں نے واقعے کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دی، جنہوں نے لاش اپنی تحویل میں لے کر واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے لاش متعلقہ ادارے کے حوالے کر دی ہے، جبکہ وقوع کے بارے میں تحقیقات کا دائرہ کار بھی وسیع کر دیا گیا ہے۔ سبق نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ لاش پاکستانی لڑکی کی ہے۔ دوسری جانب آجل ویب سائٹ نے وزارت داخلہ کے ٹویٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ لڑکی بے خیالی میں واٹر ٹینک میں گر گئی تھی، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں تعزیتی اجتماع میں شریک 5 خاندان کے افراد نے کرونا وائرس سے مبتلا ہو گئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے ٹویٹر پر بیان میں واضح کیا ہے کہ تعزیتی اجتماع وائرس پھیلنے کا باعث بنا ہے۔ شرکاء نے سماجی فاصلے کے ضابطے کی پابندی نہ کر کے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کی ہے۔ وزارت صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ متاثرین میں سے بعض کی حالت نازک ہے، کئی انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد علی نے مزید کہا ہے کہ جہاں بھی احتیاطی تدابیر کا احترام نہیں کیا جائے گا وہاں مہلک وائرس اپنا اثر دکھانے سے باز نہیں آئے گا۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس شہر، کمشنری یا تحصیل یا
قریے میں احتیاطی تدابیر کی پابندی کی جائے گی وہاں وائرس سے متاثرین کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی دارالحکومت ریاض میں کرونا وائرس سے متاثرین کے کیسز میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ بدھ کو ریاض میں کرونا وائرس کے 225 نئے مصدقہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح ریاض متاثرین کے حوالے سے الحفوف، دمام، طائف اور مکہ کے بعد 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ ریاض میں منگل کو 299 کیسز رجسٹر ہوئے تھے جبکہ پچھلے کئی دن سے وہاں متاثرین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا۔ پوچھا جانے لگا تھا کہ آخر ریاض کو جدہ پر کیوں ترجیح دی جا رہی ہے کیونکہ ریاض میں کیسز زیادہ تھے مگر کرفیو جدہ میں لگایا گیا تھا۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔